نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين استاذ العلماء محکمہ اخلاص و محبت فیض رساں حضرت قبلہ مفتی محمد فیض احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور جناب قبلہ مفتی محمد یوسف حبیب صاحب اور معزز علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کافی بیت گیا، میری کوشش ہوگی کہ انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے اپنی حاضری لگوا سکوں۔ قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں 12 ربیع الاول کو ربوہ کے اندر جلوس نکالتا ہوں اور وہاں پر جھنڈا لہراتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا جھنڈا لہراتا ہوں۔ میں اس میں ساتھ جھنڈے کے ساتھ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس دفعہ جو 12 ربیع الاول کی تقریر تھی، میں نے کہا قادیانیوں سن لو، ہم 12 ربیع الاول کو یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور یہ جھنڈا ہم لہرا رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں، مگر سن لو اس جھنڈے کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی ہے، اس جھنڈے کے ساتھ ایک ڈنڈا بھی ہے۔ جب حضور کی آمد کی خوشی منانی ہو تو ہم یہ جھنڈا لہراتے ہیں، اور حضور کے گستاخوں کی بات ہو تو اس جھنڈے کو اپنا کفن بنا کر اس ڈنڈے سے گستاخوں کی مرمت کرتے ہیں۔ اور یہ جو تاریخ ہے ہم اس طرف جاتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے اس میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت و ناموس کی بارہ سو صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس سے عقیدہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں کتنی اس کی اہمیت تھی، اور صحابہ کرام کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا وہ اس بات پر اجماع ہوا کہ منکرین ختم نبوت واجب القتل ہے۔ سب سے پہلے اس بات پر اجماع ہوا کہ منکرین ختم نبوت واجب القتل ہے۔ بات یہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو اس وقت ایک آئین پاس ہوا، وہ یہ پاس ہوا کہ جو بدری صحابہ ہیں وہ اب ریٹائر ہو گئے، ان کو وظیفے دیے جائیں گے مگر کسی جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا۔ مگر جب جنگ یمامہ کی بات ہوئی تو ان بدری صحابہ کرام کو بھی شامل کیا گیا، اور ان بدری صحابہ کرام کے لیے یہ قانون لاگو کیا گیا کیونکہ آپ نے غزوہ بدر میں حصہ لیا ہے، آپ بزرگ صحابہ کرام ہیں، آپ کے خیمے سب سے آخر میں لگیں گے، اگر ضرورت پڑی تو آپ سب سے آخر میں جائیں گے جنگ میں لڑنے کے لیے۔ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ سب سے پہلے جن صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا وہ یہ بدری صحابہ کرام تھے۔ اور یہ کتنے صحابہ کرام تھے؟ 70 بدری صحابہ کرام تھے جو پچھلی صفوں سے نکل کر اگلی صفوں میں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہو گئے، قربان ہو گئے۔ اس سے ختم نبوت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی جنگ یمامہ کے اندر 700 صحابہ کرام، وہ 700 صحابہ کرام کہ جو حافظ قرآن تھے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ 70 صحابہ کرام جو بدری، 700 صحابہ کرام جو حافظ قرآن
اور جو مسلمانوں کے خلاف جو لوگ تھے، مسلمان کذاب کی جو جماعت تھی، اس کے 28,000 لوگ واصل جہنم کیے گئے، اور صرف ان کو واصل جہنم نہیں کیا گیا، ایسا اس سے پہلے کسی جنگ میں نہیں ہوا۔ جتنے لوگ تھے ان تمام کو واصل جہنم کرنے کے بعد، مردار کرنے کے بعد ان سب کو آگ لگا دی گئی۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جو حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا منکر ہے اس کی یہ سزا ہے، یہ اہمیت بتانے تھی۔ اور اس درمیان میں ایک بات کہ جب مقابلہ ہو رہا تھا دونوں فوجوں کا، ادھر بھی داڑھی والے تھے، ادھر بھی داڑھی والے، ادھر بھی امامے والے، ادھر بھی امامے والے، ادھر بھی اذانیں دینے والے، ادھر بھی اذانیں دینے والے، تو پتہ کرنا تھا کہ اپنے کون ہیں، پرائے کون ہیں۔ بڑا مشکل ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ یہ نعرہ لگائیں گے، یا محمد آہو یا محمد آہو، جو یا محمد کا نعرہ لگائیں گے پتہ چلے گا یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارنے والے حضور علیہ السلام کے حرمت و ناموس پر پہرا دیتے ہیں۔ اور پوری امت نے ہمیشہ یہ رد عمل دکھایا کہ جب بھی کہیں پر بھی کسی نے بھی اپنی نبوت کا اعلان کیا، مسلمانوں نے اسے واصل جہنم کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا۔ کیونکہ یہ سپٹمبر کا مہینہ آگے شروع ہو رہا ہے، میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ کی طرف لانا چاہوں گا۔ 1839 کے اندر ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی۔ 1859 میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اس کے دادا کا نام عطا محمد تھا۔ عطا محمد جو تھا وہ سکھوں کی فوج میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اور غلام مرتضیٰ جو تھا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ کے اندر میرے باپ نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیتے ہوئے 50 گھوڑے اور 50 جوان دیے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے۔ تو مسلمانوں کا غدار اس کا والد تھا غلام مرتضیٰ۔ اسی وجہ سے انگریز کے ہاں اسے بڑی اہمیت ملتی تھی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے متعلق یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اس کی جو خود کتابیں ان کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ اس نے مختلف مسالک کے لوگوں سے پڑھا۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ کس سے اس نے کس طریقے سے پڑھا، اور یہ لکھتا ہے، اتنا بدتمیز ہے یہ شخص ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے میرے باپ نے استاد کو ملازم رکھ رکھا۔ استاد کے لیے ملازم کا لفظ کہہ رہا ہے۔ اس نے تھوڑا بہت پڑھا اور پھر اپنے دادا کی 700 روپے پینشن لے کر یہ بھاگا۔ یہ قادیان سے بھاگا سیالکوٹ، کیونکہ اس ٹائم تو بارڈر تھا نہیں۔ وہاں آیا، وہاں پر کچہری کے اندر ایک منشی کے طور پہ لگا۔ یہ باقاعدہ طور پر، کیونکہ تھوڑی سی اس نے فارسی پڑھی ہوئی تھی، عربی پڑھی ہوئی تھی، اس کو شوق تھا کہ مناظرے کروں۔ اس کو بھانپ لیا گیا کہ یہ بندہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے 1869 کے اندر 1869 انگلینڈ سے ایک وفد آتا ہے، کیونکہ اس ٹائم انگریزوں کی حکومت تھی۔ وہ وفد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو مراد بھی دے رہے ہیں، ان کو ڈرا بھی رہے ہیں، مگر یہ پھر بھی ہم سے مغرور نہیں ہو رہے۔ تو انہوں نے رپورٹ جاری کی کہ وہ وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہم مغرور نہیں کر سکے۔ انہوں نے لکھا اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کا عشق ان کے دلوں سے ختم کر دو۔ انگریز نے پھر کچھ لوگوں کو خریدا، ان سے ایسی کتابیں لکھوانا شروع کی جس میں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو گھٹانے کی کوشش کی گئی،
اور اس پر انگریز نے باقاعدہ وہ کتابیں فری بٹوائیں. ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ اس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے کہ جس کو پروموٹ کیا جائے. 3 لوگوں کے امتحان ہوئے کیونکہ اس کو تھوڑا سا بولنا وغیرہ آتا تھا. یہ اس امتحان میں اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے استعمال ہوں گا. مرزا نے کہا. مرزا قادیانی کو سلیکٹ کر دیا گیا. اب پروگرام یہ بنایا گیا کہ اس کو ملک میں پاپولر کرتے ہیں تو پاپولر کیسے کریں. عیسائی مبلغین کو چنا گیا جس کے ساتھ اس کے مناظرے کروائے گئے. اس مناظرے میں عیسائیوں کو ہروایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ واہ اسلام کا بہت بڑا مبلغ ہے. عیسائی خود اس سے مناظرے ہار گئے تھے اور وہ مناظرے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ آمنے سامنے ہوتے تھے, وہ لکھ کے ہوتے تھے, تحریری طور پر مناظرے تھے. اس کو مشہور کر دیا گیا. 1880 کے اندر اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کی طرف سے ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں جس کا نام براہین احمدیہ اس نے کہا, اور کہا کہ میں اس کی 50 جلدیں لکھوں گا. اس کے بعد کسی عیسائی کو, کسی ہندو کو, کسی بھی مذہب والے کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ اسلام کی طرف انگلی اٹھائے. 1880 سے لے کر 1884 کے درمیان اس نے اس کی براہین احمدیہ کی 4 جلدیں لکھی. اسی وقت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1883 کے اندر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہے اور اس کے دعووں کو جھوٹا ثابت کیا. سن 1900 کے اندر اس وقت مسلمان اس کے خلاف اکٹھے ہوئے. سن 1900 کے اندر جولائی سن 1900 کے اندر اس نے ایک اشتہار چھاپا. اب میری بات سے بور تو نہیں ہو رہے کیونکہ میں لچھے دار کو گفتگو نہیں کر رہا. جولائی سن 1900 کے اندر اس نے ایک اشتہار چھاپا. اس اشتہار کے اندر اس نے 86 علماء کے نام دیے. ٹاپ آف دا لسٹ پیر میر علی شاہ صاحب کا نام تھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے ساتھ مناظرہ کرے. اس کے اگلے دن پیر میر علی شاہ صاحب نے اشتہار چھاپا کہ تم جہاں کہو گے جگہ تمہاری, جن لوگوں کو بلانا چاہو گے تمہاری مرضی, میں مناظرے کے لیے تیار ہوں. 25 اگست سن 1900 کو بادشاہی مسجد کا وقت رکھا گیا. مرزا نے قبول کیا کیونکہ پہلے اس نے چیلنج کیا ہوا تھا. مسلمانوں نے قبول کیا اور مسلمانوں کی طرف سے دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع سب نے کہا کہ اس مناظرے میں جو ہمارا امام ہے وہ پیر مہر علی شاہ ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب میدان میں آ جاتے ہیں, مرزا بھاگ جاتا ہے. اس دن پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ بات کہی. میں وہ جو کرامتوں والی باتیں میں وہ آپ کے ساتھ ہی کرنا چاہتا تھا کہ قلم نے جو لکھنا شروع کیا تو مردے یوں زندہ. میں جو باتیں وہ کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا جس عیسیٰ نے آنا ہے, جس عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں آنا ہے, ان کا جو مدفن ہوگا, ان کی جو آخری جگہ ہے وہ حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے ساتھ ہے. انہوں نے وہاں پہ دفن ہونا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ جس عیسیٰ نے آنا ہے انہوں نے تو وہاں دفن ہونا ہے. مرزا تو اتنا بدبخت ہے کہ تو پوری زندگی مدینہ پاک کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکے گا. یہ سن 1900 میں آپ نے اس کو چیلنج دیا. وہ 1908 تک زندہ رہا. اس چیلنج کو سمجھ توڑ نہیں سکا اور آخر لیٹرین میں گر کر واصل جہنم ہوا. یہ مرزا کی تاریخ ہے. مرزا کو انگریز لائے, خود کہتا ہے مرزا قادیانی اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے انگریز کی خدمت کرتے ہوئے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر 50 الماریاں ہوں تو وہ بھر جائیں. خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں کہ مجھے انگریز نے. اور پھر جب یہ واصل جہنم ہوا, اس کے سے بو آتی تھی, اس کو جس طریقے سے دفن کیا گیا وہ الگ کہانیاں ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے ان کو اور منظم کیا گیا. حکیم نور الدین اس کو پہلا خلیفہ بنایا گیا. حکیم نور الدین کے بعد مرزا بشیر الدین. مرزا بشیر الدین اتنا گندا غلیظ شخص تھا
کہ اسے اپنی سکی بیٹے کے ساتھ پکڑا گیا، اس کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ اس جماعت کے ایک شخص نے جماعت کو چھوڑا، اسے پوچھا گیا کہ تو نے جماعت کو کیوں چھوڑا؟ اس نے کہا میں نے جماعت کو اس لیے چھوڑا ہے کہ میں نے مرزا بشیر الدین کو دیکھا کہ وہ اپنی سکی بیٹی کے ساتھ۔ یہ اتنے غلیظ قسم کے ہیں، اور انگریز کو ایسے لوگ چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میرے پاس کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 4 منٹ اور بات اپنی ختم کروں گا۔ آپ اور ہم نکلے ہیں قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے گھروں میں بیٹھ سوچ کے پھر سو جائیں گے۔ قادیانی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہر قادیانی اپنی جماعت کو ہر مہینے اپنی آمدن کا 10% دیتا ہے۔ ہر قادیانی اپنی جماعت کو مرنے سے پہلے اس کی مجلس وصایا ہے۔ مرزا قادیانی نے 1905 کے اندر ایک رسالہ لکھا، الوصایا۔ اس نے لکھا جو میری جماعت میں ہے وہ مرنے سے پہلے اپنی پوری جائیداد کا 10واں حصہ ہماری جماعت کو دے گا۔ ہر قادیانی مرنے سے پہلے اپنی جائیداد کا 10واں حصہ جماعت کو دیتا ہے، اور جو جماعت کو دیتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جہنم اور جنت بنی ہوئی ہے۔ جتنا پیسہ زیادہ دیتا ہے اتنی جنت میں، جس کو یہ جنت کہتے ہیں، اتنی جہنم میں ان کو گھسیڑا جاتا ہے۔ کیا آپ بتائیے ہم مسلمانوں کا یہ عالم ہے؟ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میں 11ویں کی بات کروں، میں منکر نہیں ہوں، 11ویں بھی کرتا ہوں، 12ویں بھی کرتا ہوں، جلوس بھی نکالتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، مگر جب ختم نبوت کی بات آگی تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، ہمیں اس کی حساسیت کا پتہ نہیں ہے کہ قادیانی کس طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کر رہا ہے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ 3161 ملین ڈالر یو ایس ایڈ کے ذریعے سے آپ کے کالج اور یونیورسٹی میں لگائے گئے، مسلمانوں کو الہاد کی طرف لانے سے، اللہ کی توہین کی طرف لانے؟ اور اگر میں آپ کو بتا دوں کہ مرزائیوں کی عقائد کیا ہے تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک ایک میں عرض کرتا جاؤں گا۔ مرزا سے پوچھا گیا، مرزا تو عیسیٰ کیسے؟ جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ تو اور ہے، تو عیسیٰ کیسے؟ کہتا ہے نقل کفر نباشا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مباشرت کی، اس سے میں پریگننٹ ہوا، 10 مہینے میں پریگننٹ رہا، پھر مجھ سے میں پیدا ہوا۔ کہتا ہے محمد رسول اللہ جو قرآن میں ہے یہ میرے لیے اترا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے۔ بے شمار مرزے پہ لعنت، بے شمار مرزے پہ لعنت، بے شمار مرزے پہ لعنت۔ ابھی میں کوئی اور نعرے لگاؤں گا، سب کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مرزے پہ لعنت، بے شمار مرزے پہ لعنت، بے شمار مرزے پہ لعنت، بے شمار۔ میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میری شان میں اتری ہے۔ کہتا ہے جس کا نام ابو بکر و عمر ہے، مرزا بشیر الدین کہتا ہے جس کا نام ابو بکر و عمر ہے ان کی اتنی اوقات بھی نہیں کہ وہ مرزا کے تسمے جوتوں کے تسمے کھول سکتے۔ ہم صحابہ کرام پہ بڑے لڑتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کرام پر بڑا پہرہ دینے والے ہیں، صحابہ کرام کے پہرے کے نعرے لگانے والوں تمہارے سب سے بڑے دشمن یہ قادیانی ہیں، کیوں نہیں پکڑتے؟ اہل بیت کی بات کرنے والوں سن لو، مرزا یہ کہتا ہے کہ 100 حسین میری جیب میں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا ایک مرید تھا جس کا نام عبداللطیف تھا، کہتا ہے عبداللطیف کی اس کو وہ گیا افغانستان کا جو بادشاہ تھا اس نے کمال کر دیا، غیرت کا مظاہرہ کیا، اور میں اسی لیے کہتا ہوں وہ غیرت مندوں کی سرزمین ہے۔ اس نے کیا کیا؟ توپ کے آگے عبداللطیف کو باندھ کے توپ کے آگے اس کو اڑا دیا، کہا جا تیرا یہی علاج ہے۔ آج تک قادیانی دوبارہ وہاں نہیں گئے۔ وہ لعنتی کہتا ہے جو عبداللطیف ہے اس کی شہادت نعوذ باللہ حسین کی شہادت سے بڑی ہے۔ اہل بیت کی حرمت پر پہرہ دینے والوں تمہارے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں، کاش کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ قادیانی
بڑے طریقے سے کام کر رہا ہے، نہ وہ زیادہ جلسے کر رہے ہیں، نہ جلوس کر رہے ہیں، مگر پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جس انداز سے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے ویسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔